اس کے علاوہ پھر ایک اور اسٹیٹس ہے جس کو کہتے ہیں ACC افغان سٹیزن کارڈ. یہ ایک اور کیٹیگری ہے. یہ اراؤنڈ 9 لاکھ ہیں, لیس دین اے ملین, لٹل لیس دین اے ملین. اور یہ وہ اسٹیٹس ہے جب افغانستان میں اشرف غنی گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے حامد کرزائی گورنمنٹ تھی, اس سائڈ پہ پاکستانی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بندہ ہم بھی ریکگنائز کرتے ہیں اور آپ بھی ریکگنائز کرتے ہیں کہ افغانستان ہے. ہم کوآرڈینیٹ کرتے تھے. اور اس کے بعد جب دونوں کنٹریز کہتے تھے یس دس از این افغان, ہی کین اسٹے ان پاکستان بٹ ہی ول ہیو اے افغان سٹیزن کارڈ. لیکن وہ رہیں گے پاکستان میں. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ پاکستان ڈاکیومنٹ کرنا چاہتا تھا کہ یو نو ویدر اتنے افغانی پاکستان میں موجود ہے. رائٹ. اچھا جی. اس کے علاوہ ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ 1 ملین انڈاکیومنٹڈ ہیں جن کو POR کارڈ تو خیر پاکستان نے دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس کی آبویسلی امپلیکیشنز کافی ہیں. ACC بھی بند ہو گیا. اور یہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان دونوں کیٹیگریز کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا. دیز آر وینڈرز, یہ چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں, یا پھر کہ یو نو اسمال پیٹی جابس, مینیل جابس, لیبر, یو نو, اور ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کیا ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس NIC نہیں ہے. ٹھیک ہے. خواتین ہیں, ایک ہیوج نمبر ہے. پاکستان مسنگ ویمن کہتے ہیں ان کو, ان کے پاس NIC نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, اراؤنڈ 1 ملین. اچھا جی. اس کے بعد ہم جمپ فارورڈ کریں تو اگست 2021 آتا ہے جس میں US جو ہے وہ افغانستان سے چلا جاتا ہے. جو طالبان ہے دے ٹیک اوور اگین. اور اس کے بعد دوبارہ ایک رش آف ریفیوجیز آتا ہے. ان کو ہم ریفیوجیز نہیں کہتے, گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہیں کہ دیز آر دا نیو مائیگرنٹس. ابھی یہ ٹرم اتنی کنٹروورشل ہو گئی ہے نوشین کہ آپ ریفیوجی ورڈ یوز ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ نیو مائیگرنٹس, کہ ریفیوجی بولنا بھی نہیں ہے کہ کوئی جا کے یہ اسٹیٹس نہ مانگ لے پاکستانی گورنمنٹ سے. اتنا سینسٹیو ہے یہ معاملہ. اچھا جی. اب یہ جو لوگ آئے ان میں 2 قسم کی کیٹیگریز دوبارہ. ایک وہ ہیں جو پاکستان کو ایز ٹرانزٹ کنٹری ٹریٹ کر رہے ہیں. ان کا پاکستان میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور وہ بیسکلی پہلے شاید برٹش ہائی کمیشن کے لیے کام کرتے تھے افغانستان میں. جیسے ابھی ایک کھیپ گئی بھی ہے بالکل انگلینڈ میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایشورنسز ملی فرام ویسٹرن کیپٹلز کہ جی ہم آپ پاکستان آ جائیں, کیونکہ وہاں پر تو ویسٹرن کوئی ایمبیسی نہیں ہے, یہاں سے پروسیسنگ ہوگی, یہاں سے پروسیسنگ کریں گے, اور ہم آپ کو ری لوکیٹ یا ری سیٹلمنٹ اس کو کہتے ہیں, ہم آپ کو ری سیٹل کر دیں گے انٹو اے تھرڈ کنٹری وچ کوڈ بی اینی کنٹری ان دا یورپ اور دا US اور ویئر ایور. ٹھیک ہے. یہ 4.5 لاکھ کچھ ہیں. اچھا جی. اس کے علاوہ 6 لاکھ اور ہیں جو آئے اور فرینڈز اینڈ فیملی کے پاس رہنا شروع ہو گئے چپ چاپ. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. انہوں نے کہا حالات خراب ہیں, اکنامک سچویشن بھی خراب ہے, پتہ نہیں کیا ہمیں طالبان کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چپ چاپ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تھرڈ کنٹری نہیں جانا, بس وہ کسی اپنے دوست بھائی فیملی وہاں پر چپ چاپ جا کے جن لوگوں کے پاس انہوں نے اسٹے کیا, کیا ان کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا, یہ جو بارڈر ہے نا بہت پورس ہے. ہمارے اپنے بارڈر پہ کچھ ایسے ولیجز اور گاؤں ہیں جو آدھے اس سائڈ پہ آدھے اس سائڈ پہ. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے 1947 میں یہ بارڈر فارملائز ہوا آفٹر دا کریشن آف پاکستان, لیکن اس سے پہلے سینچریز ہیں جس میں یہاں پر کوئی بارڈر نہیں تھا. برٹش کے ٹائم پہ بھی یہ ایک ڈیورنٹ لائن بنائی گئی تھی کہ اس سائڈ پہ برٹش امپائر ہے اور اس سائڈ پہ لائک یو نو باقی جو ٹرائبل جو بھی اس ٹائم پہ حالات وغیرہ تھے وہاں پر تھے. تو یہ سینچریز سے یہ خاندان اسی ایریا میں اسی جیوگرافیکل لوکیشن میں رہ رہے ہیں, اور وہ شادیاں ہوئی ہوئی ہیں آپس میں, ٹریڈ ہے, صبح افغانستان جاتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں, یہاں پر لیبر آتی ہے شام کو واپس چلی جاتی ہے. اور آپ کو اگر کبھی ویژولز وغیرہ ملیں آن لائن تو آپ کو یہ دیکھیں گے کہ مطلب کہ 500,000 بندہ آ رہا ہے, 1000 بندہ جا رہا ہے, اسپیشلی ٹل جلال آباد تو روزانہ ایگزیکٹلی بہت ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہے لوگوں کا. افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری, ساری کی ساری ایگریکلچر جو ہے پاکستان سے جاتی ہے, اور بہت کچھ آتا جاتا ہے, کپڑے اور بھی بہت کچھ. ایگزیکٹلی ہم سمجھ گئے. ہاں وہ بھی ایشو آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب پرابلم یہ ہو گئی کہ اب میں اس کو اگر گن لوں تو یہ کوئی ایک نمبر آ رہا ہے 1.6 ملین جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. نہ ان کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ تو ہے ہی نہیں. تو اب انفارچونیٹلی سچویشن اس طرح کی ہو گئی ہے. اب جو آپ پولیٹیکل سچویشن لے لیں پاکستان کی, آپ پاکستان کی اکنامک سچویشن لے لیں, آپ پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن لے لیں, آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں, پاکستان از ناٹ ڈوئنگ ویری ویل.
ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کا اور یو ایس کی جو فورسز ہیں اس ٹائم پہ جا رہی تھی, ایک امبیرسنگ سچویشن تھی فار دا یو ایس. پاکستان میں وہ لوگ بڑے خوش تھے. اب فار سم آڈ ریزن جو سارے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے وہ پریشان تھے. ٹھیک ہے. پاکستانی طالبان جو ہیں اور جو افغان طالبان ہیں ہسٹوریکلی ان کی بہت دوستی رہی ہے. یہ مشکل وقت کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے. جب افغان طالبان اس سائڈ پہ ہوتے تھے یو ایس فورسز وغیرہ, تو وہ یہاں پر پاکستانی طالبان ان کو شیلٹر دیتے تھے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں, اور وہ ان کے ساتھ لڑتے تھے جا کے اگینسٹ یو ایس فورسز اور نیٹو فورسز جو بھی آپ کہنا چاہیں ان کو. اب پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کچھ. پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ جب طالبان ٹیک اوور کریں گے کابل میں تو اس میں کچھ, کیونکہ ہم نے بھی وی لک دی ادر وے جب وہ یہاں پر کوئٹہ شورا تھی, کے پی, کراچی, بہت سی کہانیاں ہیں, اب کیا بتائیں آپ کو. تو پاکستان لک دی ادر وے اور ہم نے تھوڑا بہت ہوسٹ بھی کیا اس ٹائم پہ. ہمارے اوبویسلی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے ہمارے اپنے. اس ٹائم پہ جو بھی لیڈرشپ تھی ہماری اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فل لڑائی نہیں ہو سکتی, یہ جو ہے ہمیں بعد میں تھوڑا گیم کھیلنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے گیم تو بہت اچھی ہے. تو پھر وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے اس نے کنسسٹنٹلی پاکستان کو اٹیک کیا. اور یہ اتنی انٹرسٹنگ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی, آپ کو بیت اللہ محسود یاد ہوں گے جن کا بے نظیر بھٹو کے اسیسنیشن میں بہت بڑا ہاتھ ہے. ملا فضل اللہ یاد ہوں گے جن کو ملا ریڈیو بھی کہتے تھے. اس طرح کے عجیب عجیب سے کیریکٹر جو ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں آتے رہے, اور وہ سارے کے سارے پتہ ہے کیسے ایلیمنیٹ ہوئے. انٹرسٹنگلی انف یو ایس ڈرون اسٹرائکس میں, جبکہ یو ایس اور نیٹو جو تھے وہ افغانستان والی سائڈ پہ, وہ تو لیٹسٹ ہے نا. یہ ایک ہسٹری ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں, اور اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے کہ پاکستان بڑا ریزسٹ کرتا تھا, بڑا شور کرتا تھا, جی ہماری ساورنٹی جو ہے نا وہ آپ افیکٹ ہو رہی ہے, آپ یہ ڈرون اسٹرائکس وغیرہ کر رہے ہیں. اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہوتا تھا کہ وہ 2-3 اپنے مارتے تھے, 2-3 آپ اپنی لسٹ دے دیتے تھے کہ یار یہ 2 بھی ہیں, ان کو بھی آپ ذرا فارغ کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بڑی سمبائیوٹک قسم کی ریلیشن شپ بنی تھی جس کے بارے میں ویسٹرن کیپٹلز میں بڑا ٹرم یوز ہوتی تھی, لو ہیٹ ریلیشن شپ, بیڈ میرج, فرینمی کہ جی اب فرینڈز بھی ہیں, انیمیز بھی ہیں, بیڈ میرج بھی ہے, ساتھ رہنا بھی ہے اور لڑائی بھی ہونی ہے. تو اس میں پاکستان کا کچھ فائدہ بھی ہوتا تھا, کچھ نقصان بھی ہوتا تھا. سوورینٹی بھی کبھی چلی جاتی تھی, کبھی سوورینٹی ہم فورگو بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے.